اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اینڈ ویورس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کیمسٹری سے ہٹ کے ہے، کیونکہ آج کل اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں اور وہ آ کے یہ گلہ کرتے ہیں کہ بچوں میں پڑھنے کی ہیبٹ نہیں ہے اور بچے پڑھ نہیں رہے، تو کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں یہ ایک کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکوں کہ بچوں کو کیسے آپ پڑھائی کی طرف لائیں اور خود بچے اپنے آپ میں کیسے جو ہیں وہ اپنی اسٹڈی سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سامنے ایک سکسیس ٹرائی اینگل جو ہے وہ میں نے بنائی ہے. تو آپ اگر اسے دیکھیں تو اس ٹرائی اینگل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو کامیابی یا سکسیس ہے وہ بیسیکلی 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہے. سب سے پہلے آپ کی مینٹیلٹی یا آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے، پھر فزیکل فیکٹر ہیں جو آپ کو کی اسٹڈیز کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، وہ ماحول ہے جس ماحول میں آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو آپ کی کامیابی میں آپ کا اپنا ذہن، آپ کا اپنا مینٹل لیول ہے، اور اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. سب سے اہم ہے کہ کیا آپ نے پروگرامنگ کی ہے. پروگرامنگ سے کیا مراد ہے کہ آپ نے جو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، آپ نے اس تک پہنچنے کے لیے کیا آپ نے پروگرام ترتیب دیا ہے. آپ نے چاند پہ جانے کا سوچا ہے تو کیا آپ نے چاند گاڑی بنانا شروع کر دی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے چاند پہ جانے کا سوچا ہو اور مینٹلی آپ نے یہ اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا ہو کہ میں نے چاند پہ جانا ہے، اور بنانا آپ کھوتا ریڑا شروع کر دیں تو ظاہر ہے آپ کھودے ریڑے پہ بیٹھ کے کبھی چاند پہ نہیں جا سکتے. لہٰذا پروگرامنگ جو ہے کہ آپ نے کون سا ٹارگٹ سیٹ کر کے کیا پروگرام اس کے مطابق ترتیب دیا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ نے ذہنی طور پہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑی جو کمی ہے ہر جگہ پہ، یہ نہیں بھی صرف اسٹوڈنٹس لیول پہ، وہ ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو فیل نہیں کرتے، اسی لیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو اصل چیز ہے کہ آپ اس چیز کو اون کریں کہ یہ میرا کام ہے، یہ مجھے کرنا ہے. بالکل ایسے جیسے میں ٹیچر ہوں، مجھے آپ کو پڑھانا ہے تو مجھے اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے، اون کرنی چاہیے. اینڈ اسی طرح سے مینٹلی آپ کو اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ فیل کرنی چاہیے کہ یہ میرا کام ہے. اور جب آپ یہ 2 چیزیں کر لیں تو پھر آپ نے کیا ٹائم ٹیبل ترتیب دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے، یا آپ ہیزرڈلی اور ایٹ رینڈم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ جو انگریزی کی مشہور و معروف کہاوت آپ سنتے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، ٹائم ٹیبل دراصل اسی کا دوسرا نام ہے. آپ ٹائم ٹیبل کے مطابق جب دن میں روزانہ آپ ایک خاص ٹائم پہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. دوسری چیز جو آپ کی کامیابی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. ان میں سب سے اہم فیکٹر تو آپ کا فون، آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے اسٹڈی روم میں یا جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اپنے ساتھ لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوا ہے، کمپیوٹر بھی رکھا ہوا ہے، موبائل بھی ساتھ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو آپ زندگی میں کبھی نہیں پڑھ سکتے. لہٰذا جب آپ پڑھنے کے لیے کمرے میں جاتے ہیں تو آپ اپنا فون، اپنا لیپ ٹاپ جو ہے وہ کمرے کے باہر چھوڑ کے جائیں، اسے آپ اپنے اس انوائرمنٹ سے خارج کر دیں جس میں آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. اور ایک اور بہت اہم فیکٹر جو ہے وہ لائٹنگ ہے. اگر کمرہ پورا کا پورا روشن ہے، ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، تو آپ کی
توجہ بار بار ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے مختلف چیزوں کی طرف کیونکہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. لہٰذا ایک کوشش آپ اس سلسلے میں یہ کریں کہ آپ ٹیبل لیمپ یوز کریں کیونکہ ٹیبل لیمپ کی لائٹ صرف آپ کی بک پہ پڑ رہی ہوتی ہے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ صرف بک کی طرف رہتی ہے، ارد گرد کی چیزیں آپ کو ایفیکٹ نہیں کرتی ہیں. سملرلی جس ماحول میں آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہاں سائلنس ہے؟ یہ نہیں کہ آپ ایک کمرے میں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ دوسرے کمرے میں ایک بندہ اونچی آواز میں میوزک لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا آپ کو مختلف لوگوں کی آوازیں جو ہیں وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں تو یہ بھی آپ کی اسٹڈیز کو افیکٹ کرتا ہے. تیسری چیز جو آپ کی سکسیس میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے وہ فزیکل فیکٹرز ہیں جو آپ کی اسٹڈیز کو افیکٹ کرتے ہیں. ان میں سب سے اہم تو آپ کی ایکسرسائز یعنی آپ کی ہیلتھ ہے. یعنی آپ اگر ہیلدی نہیں ہیں، آپ کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں، بیمار ہیں ڈیو ٹو سرٹن ریزن تو ظاہر ہے آپ اسٹڈیز نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ مارننگ میں کم از کم 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ ایکسرسائز لیں تاکہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہو. دوسرا اہم فیکٹر جو ہے وہ گڈ اور بیلنسڈ ڈائٹ ہے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی امپروو کرے. اگر آپ کی ہیٹنگ ہیبٹس اچھی نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ مختلف جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں جس سے آپ اس کنسنٹریشن کے ساتھ اسٹڈیز نہیں کر سکتے. سملرلی ایک اور بہت اہم فیکٹر جو آج کل اسٹوڈنٹس میں بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے وہ آپ کی رائٹنگ ہیبٹ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس بک لے کے بیٹھا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے یاد کر لیا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ رائٹنگ ہیبٹ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ اپنی رائٹنگ ہیبٹ بنائیں اور اس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ جو کچھ آپ نے یاد کیا ہے آپ اس کو لکھ کے دیکھیں. آپ نے اگر رات کو یاد کر لیا ہے تو آپ مارننگ میں اٹھیں اسے لکھ کے دیکھیں. اس سے آپ کی ایک تو رائٹنگ ہیبٹ بہت اچھی ہوگی، آپ کی رائٹنگ اسکل امپروو ہو جائے گی اور اس سے بھی اہم یہ کہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ میں نے جو یاد کیا تھا وہ کتنا مجھے یاد ہے اور اس کے اندر میں کہاں کہاں غلطیاں کر سکتا ہوں. لہٰذا اگر آپ اپنی اسٹڈیز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان تینوں فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں. اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کریں، مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، بیٹر کریں، فزیکل فیکٹرز کو کنٹرول کریں اور جو آپ کا ماحول ہے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی آپ بہتر بنائیں تو یقیناً آپ کی اسٹڈیز جو ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہو سکتی ہیں. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.